اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف، قرآن کی تعریف۔ جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ بتائیے، کوئی ایک نان مسلم ہم سے سوال کرتا ہے کہ قرآن کیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ بالکل صحیح بات، لیکن اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ جو صحیح تعریف ہے وہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالی کا کلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا، اور جو عربی زبان میں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جو عربی زبان میں ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے، اور جس سے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ تواتر ہوتا ہے نسل در نسل ایک اس چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے لے کر چلتے جانا۔ قرآن کا نام، قرآن کا نام جو ہے وہ قرأ سے ہے، اور قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا تلاوت کرنا، یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ قرآن 23 سال میں مکمل نازل ہوا، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور 30 جز یا پارے ہیں۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، اور قرآن کو مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ مصحف مطلب صفوں پہ لکھا ہوا۔ تو جب میں آپ سے مصحف کہوں تو آپ قرآن کا مطلب سمجھ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں قرآن کے نام۔ قرآن کا نام نور بھی ہے، ہدا بھی ہے، عزیز، بشرا، شفا، مجید، نذیر، رحمہ، مبارک، احسن الحدیث اور کریم۔ کتنے پیارے خوبصورت نام ہیں۔ جس قدر خوبصورت ہمارا رب ہے اسی قدر خوبصورت اس کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے یعنی قرآن کو بواسطہ جبریل علیہ السلام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا۔ یہ سورہ الفرقان میں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھا کرو۔ تو ترتیل کا لفظ جو ہے وہ قرات کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل اور کما انزل۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ رواہ الدارمی۔ چلیں دیکھتے ہیں ترتیل کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا
اور پھر خوبصورت آواز سے پڑھنا۔ یہاں پر خوبصورت آواز کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاتی چلوں کہ اس کا مطلب گانے کی طرز پہ خوبصورت آواز نہیں نکالنا ہے، بلکہ اس طرح سے خوبصورت آواز نکالی جائے جس میں گانے کا جو ہے وہ شبہ نہ ہو۔ تو ترتیل کا جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ترتیل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تو تجوید سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تجوید سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہی وقوف میں بھی ماہر ہونا ہے، وقوف کو بھی جاننا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ یہ سب جاننا جو ہے وہ ترتیل کے اندر آتا ہے۔ خوبصورت، پیارا، رک رک کر اچھے طریقے سے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ تو تجوید کے لغوی معنی جو ہے، یعنی لغت میں جو ڈکشنری میں تجوید کا مطلب ہے وہ ہے بہتری، خوبصورتی، حسن۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے تجوید کی اس طرح کی جو معنی ہے لغوی، اس کو اگر ہم اس پہ اپلائی کریں، اس پہ رکھیں، تو کیا بنے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور ہر حرف کو اس کا حق دینا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ اب دیکھتے ہیں تجوید کی تاریخ۔ تجوید کتنی پرانی ہے۔ تجوید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ ابھی ہم نے امام ابن جزری کی پوئم میں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہی تجوید کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ تو قرآن مجید تجوید کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی طرح سے حضرت جبریل سے سیکھا اور تجوید کے ساتھ ہی اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا۔ انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو، تابعین اور تبع تابعین نے سیکھا اور اسی طرح سے وہ پھر ہمارے تک پہنچا۔ لیکن کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے بولنے کا انداز جو تھا، روزمرہ جو عام جو زبان میں ان کی باتیں ہوتی تھیں، وہ تجوید کے قاعدوں کے ساتھ ہی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ عربک کی زبان کا عروج تھا، جس طرح سے ہماری ہوتی ہے نا، ہماری زبان جیسے ایک اردو بڑی فصیح وہ بھی زبان ہے، اور ایک جو صحیح جو ہماری زبان ہے کلاسک اردو، وہ جیسے اس طرح کی کلاسک عربی کا دور تھا۔ تو ان لوگوں کو تو ان سب اصولوں کی ضرورت نہیں پڑی، وہ تو بات ہی اخفا میں اور اظہار میں اور ادغام میں ہی ان کی جو تھی وہ باتیں تھیں۔ تجوید کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب اصحابہ کرام اور اس زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کے مجید کو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھا، انہیں یاد کیا، اور پھر کیا ہوا کہ مختلف غزوات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہت سے جو قبیلے تھے انہوں نے بغاوت کی اور ان سے لڑنا پڑا۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا جو صحیح اس کا جو روح ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب بہت سی فتوحات ہوئیں تو اس کے بعد بہت سے
जो नॉन अरब जो लोग थे वो इस्लाम में दाखिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो जाहिर है उनकी अपनी एक ज़ुबान थी और उसकी वजह से जो कुरान के तलफ़्फ़ुज़ हैं उनमें बहुत फ़र्क आना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कुरान के फिर तजवीद के कायदे बनाए गए। तो तजवीद जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। कुरान की तजवीद के कायदे हम जैसे नॉन अरब जो मुसलमान हैं उनके लिए कुरान को बिल्कुल वैसा ही पढ़ने के लिए बनाए गए बाद में जिस तरह से उसे जैसे वो नाज़िल हुआ था। तो इसीलिए तजवीद का जो है पढ़ना और उसको लाज़िम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं तजवीद का हुक्म क्या है? तजवीद को का जो हुक्म मतलब उसके बारे में क्या शरीयत में कहा जाता है कि तजवीद जो है उसके 2 हुक्म हैं। एक तो है अमली, अमली मतलब क्या हुआ? कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना और उसके चंद कायदों को जानना जो कि बहुत ज़रूरी है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी ये क्या है? इसका हुक्म फ़र्ज़ आइन है। फ़र्ज़ आइन होता है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। दूसरा जो हुक्म है वो है इल्मी। इल्मी का मतलब क्या हुआ? तजवीद की पूरी साइंस का इल्म हासिल करना और माहिर तजवीद बन जाना। खूब अच्छी तरह से साल हर साल लगाना, बहुत मेहनत करना और अपने उसको सीखना, उसकी एक-एक बारीकी को जानना, एक-एक तफ़सील में जाना और फिर इसको दूसरों तक पहुँचाना, यानी उसको टीच करना। इसके बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में हुक्म है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया क्या होता है कि हर एक को माहिर तजवीद बनने की या आलिम बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में, अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपका जो एक कम्युनिटी है, उसमें कोई एक शख्स भी या कोई एक औरत भी ये काम कर रहे हैं, तो ये सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। क्या मतलब कि कोई एक शख्स जो एक आलिम जैसे तजवीद का आलिम हो और उसको पढ़ता हो, पढ़ाता हो, तो वो सबके लिए की तरफ से वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे चलते हैं क्या है? जी, तजवीद का फ़ायदा। इतना कुछ हमने जाना तजवीद का तारुफ़, तजवीद का की अहमियत, लेकिन ये सब करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा है कुरान मजीद की तिलावत का सवाब और इसकी फ़ज़ीलत के हासिल होने का दारोमदार तजवीद पर है। जब कोई शख्स कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ता है, तो वो तिलावत की बरकतों का मुस्तहक होता है और अल्लाह ताला के पास इसके लिए बुलंद दरजात होते हैं। मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें